السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سے خوش ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دو دلیلیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے کی توفیق دے، سمجھ لو کہ یہ نشانی ہے اللہ خوش ہے۔ پھر مسجد میں نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ توفیق دے، مطلب کہ بہت اچھا خوش ہے۔ پھر پہلی صف میں پڑھنے کی توفیق دے تو اللہ بہت خوش ہے، الحمدللہ۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا کہ قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے روزانہ۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہیں زندگی میں، جماعت کے ساتھ نماز اور قرآن شریف پڑھنے کی توفیق، سمجھ لو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے۔ معاملہ ایک دم تک کلیئر نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کلیئر ہے، یہ سمجھ لینا۔ یہ خوش ہے، مطلب کہ آپ معاملہ اب نکل جائے گا ایک دم کہ اس لیے کہ آدمی بات پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں ہوتا ہے اور اب معاملات میں ہیرا پھیری کرتا ہے۔ آدمی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، قرآن بھی بہت پڑھتا ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ابتدا ٹھیک ہے، بنیاد ٹھیک ہے، اس لیے اس کی کوشش کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی عاملوں کو بلاتے تھے مدینہ منورہ میں، گورنروں کو بلاتے تھے، تو سب سے پہلا سوال کرتے تھے، بتاؤ تمہاری نماز کا کیا حال ہے؟ اور ان کے جو بھی ماتحت میں لوگ ہوتے تھے ان سے سب سے پہلا سوال کرتے تھے حضرت عمر کہ بتاؤ تم ان کی نماز کا کیا حال ہے؟ پبلک کہتی کہ نماز تو اچھی پڑھتے ہیں، بولو اب آگے حساب کرو۔ اور اگر کوئی کہتا کہ نہیں یہ نماز میں نہیں آتے ہیں، یہ فجر میں نہیں آتے ہیں، یہ ظہر میں نہیں آتے ہیں، یہ رات میں نہیں آتے ہیں، بولے معزول کرو، فوراً اس کی ڈیوٹی نکال دے گا، معزول کرو۔ جو آدمی اللہ کا غدار ہو وہ آدمی بندوں کا وفادار نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ نماز پڑھنے والا یہ اللہ کا وفادار ہے، اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ غداری کرے تو بندوں کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ یہ حضرت عمر کہتے تھے۔ اس لیے نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ مجھے اور میری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو نماز سے اور قرآن سے جوڑ دیجئے۔ یہ سبق مدینہ منورہ سے ایکسٹرا سبق دے رہا ہوں، سامنے روزہ اقدس ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری امت کے مرد اور عورتوں کے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو تیرے دین سے جوڑ دے، مکمل دین سے جوڑ دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، شور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، شعور پیدا کرو، شعور، عین لے آؤ، عین اس کے اندر شعور پیدا کرو۔ ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہدایت کے فیصلے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہیرا پھیری پسند نہیں ہے، اپنی زندگیوں کو صحیح دین میں ڈھالنے کی ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، آگے بھیج دیجئے۔ اب یہ پڑھتا ہوا ایک جملہ پڑھا رہا ہوں، پڑھ لو تاکہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔